السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے جو قرآن مجید کے اندر رموز اوقاف ہوتے ہیں کہ کہیں وقف کرنا ہوتا ہے، کہیں وقف نہیں کرنا ہوتا، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے جو رموز اوقاف ہیں قرآن مجید کے، ان میں سے جو اکثر رموز اوقاف ہیں ان کو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک ہے طا۔ قرآن مجید کے اندر جہاں وقف کے سلسلے میں طا آتا ہے، یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کا مخفف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ بات پوری ہو گئی ہے، بات اس جگہ مکمل ہو چکی ہے، یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں طا کا لفظ آ جائے وقف کے سلسلے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ بات پوری ہو چکی ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک وقف کے لیے جیم کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ جو جیم کا لفظ ہے یہ وقف جائز کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ بھی وقف کرنا جائز ہے۔ جیم کہیں بھی آ جائے قرآن مجید کے اندر، لفظوں میں نہیں بلکہ وقف کے سلسلے میں جو جیم آتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ وقف کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک زا آتا ہے قرآن مجید کے اندر، زا کا لفظ بھی آتا ہے وقف کے سلسلے میں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس جگہ بھی وقف کرنا جائز تو ہے، درست تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جگہ وقف نہ کیا جائے۔ جہاں کہیں زا کا لفظ آ جائے تو وقف اگرچہ جائز ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جگہ وقف نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح وقف کے سلسلے میں ایک لفظ آتا ہے صاد، ٹھیک ہے نا۔ صاد کا یہ جو وقف ہے یہ مرخص کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اس جگہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن آیت مبارکہ کے اندر جو جملہ ہے وہ چونکہ لمبا ہو چکا ہے، سانس لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب دوسرے مقامات کی بجائے اس جگہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو صاد لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بات تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ جملہ بہت بڑا ہے، جملہ طویل ہے، اس جملے کے طویل ہونے کی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ سانس لینے کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسری جگہ ٹھہرنے کی بجائے اس جگہ ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے۔ وقف کے سلسلے میں ایک میم کا لفظ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میم کا لفظ ہے جہاں کہیں بھی آپ کو وقف کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وقف لازم کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ آپ وقف نہیں کرتے، اگر اس جگہ آپ نہیں ٹھہرتے تو آیت مبارکہ کے اندر فحش غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ وقف نہیں کرتے تو آیت مبارکہ میں فحش غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی میم کا لفظ آ جائے تو یہ وقف لازم ہوتا ہے، تو اس جگہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس وقف کو وقف واجب بھی کہا ہے، لیکن وقف واجب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ فقہی واجب ہے، فقہی واجب نہیں ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ لازم آئے، ایسا نہیں ہے۔ مقصد فقط اور فقط یہی ہے کہ دوسرے اوقاف کے مقابلے میں جو دوسرے وقف ہیں، طا ہے، جیم ہے، لام ہے، اور اسی طرح زا ہے، صاد ہے، جتنے بھی وقف ہیں تو جو میم ہے اس جگہ ٹھہرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔
اور اسی طرح ایک وقف کے سلسلے میں لام الف لا بھی آتا ہے، جہاں کہیں لام الف لا آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو وقف ہے یہ لا تقف کا مخفف ہے، لا تقف کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو۔ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس جگہ وقف کرنا جائز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لام الف لا کے وقف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جگہ ٹھہر جائے تو پھر آیت مبارکہ کو پیچھے سے دوبارہ پڑھ کر آگے جانا چاہیے۔ اس وقف کے آگے والے لفظ کو شروع کر دینا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مستحسن نہیں ہے۔ جہاں کہیں لام الف لا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ نہ ٹھہرو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس جگہ وقف کرنا جائز ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب صحیح یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جگہ وقف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پیچھے سے دوبارہ آیت کو پڑھ کے پھر آگے جائے، اس وقف کے آگے والے لفظ کو شروع نہ کرے۔ ایک قرآن پاک کے اندر سکتہ آتا ہے، سکتے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھہریں گے تو صحیح لیکن سانس آپ کا جاری رہے، سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ چند اوقاف تھے جن کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ جو طا ہوتا ہے اس جگہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، جیم جہاں کہیں آ جائے تو وہاں بھی وقف کرنا جائز ہے، لام الف لا جہاں آ جائے تو وہاں آدمی کو بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھہرے۔ لیکن اگر کوئی لام الف لا کے آگے ٹھہر جاتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ نہ ٹھہرے۔ اگر کوئی ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے سے آیت پڑھنی چاہیے، اس وقف کے آگے سے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو زا ہے، زا جہاں کہیں وقف کے سلسلے میں آ جائے تو وہاں بھی وقف کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ وہاں وقف نہ کیا جائے۔ اور جہاں کہیں صاد آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں بات تو مکمل نہیں ہوئی، بات تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، چونکہ جملہ لمبا ہو گیا ہے، اب ٹھہرنے کی ضرورت پڑے گی، تو دوسری جگہ ٹھہرنے کی بجائے اسی صاد جہاں وقف لکھا ہوا ہو وہاں اس لفظ پر ٹھہرا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو میم ہوتا ہے اس کا مطلب وقف لازم ہے، اس جگہ ٹھہرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے یہ ضروری معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔